یہ داستان ہے 5 اکتوبر 1952 کو پیدا ہونے والے ایک ایسے شخص کی جس شخص نے اپنی زندگی کا محور عوام کی فلاح اور بہبود کو بنایا. ایک ایسے شخص کی جس شخص نے اپنی عیش و عشرت کی زندگی عوام کی خوشحالی کی خاطر قربان کر دی. ایک ایسے شخص کی جس نے اس ہجوم کو ایک قوم اور پھر قوم کی حقیقی آزادی کے خاطر اپنی جان کو بھی داؤ پر لگا دیا. جی ہاں، یہ داستان ہے اسی شوکت خانم کے عظیم سپوت کی جسے دنیا عمران خان کے نام سے جانتی ہے. 71 سالہ زندگی میں پاکستان کو کھیل کے میدانوں میں عالمی کپ جتوانے والا، غریب نادار لوگوں کے لیے مفت کینسر ہسپتال بنانے والا، مستحق اور ذہین طلبہ کے لیے نمل جیسا تعلیمی ادارہ بنانے والا آج جیل میں ناحق طور پر قید تنہائی میں ہے. اس کا قصور ملک کی باغ ڈور سنبھالنے کے بعد قومی غیرت پر سمجھوتے سے انکاری ٹھہرا. 76 سال سے اس غلامانہ سوچ کے ساتھ چلائے جانے والے نظام کو للکارنا اور قوم کی حقیقی آزادی کا مطالبہ اس ضمیر کے قیدی کا سب سے بڑا جرم گردانا گیا. سامراج کو اس کا یہ مطالبہ کرنا اور پھر پوری قوم کا اس مطالبے کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو جانا ہضم نہ ہو سکا. سامراج نے پوری قوم کو مایوس کرنے کے لیے اور عمران خان کو توڑنے کے لیے عمران خان کو قید تنہائی میں ڈالا. پر نہ تو یہ قوم مایوس ہوئی اور نہ ہی ان کا کپتان ٹوٹا. سلام ہے اس 72 سالہ شخص پر جو قید تنہائی میں رہ کر بھی ٹوٹنے کی بجائے قوم کی حقیقی آزادی کی خاطر اپنی جان تک کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. خود ساختہ لیڈر تو بہت آئے مگر قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد پاکستان میں عوامی مقبولیت اور قبولیت جس انداز سے عمران خان کے حصے میں آئی وہ کسی اور کے حصے میں نہ آ سکی. اور کیوں نہ آئے جب وہ اس قوم کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار ہے. آج سے 1 سال پہلے میں لکھنے اور بولنے سے ڈرتا تھا، پر 72 سالہ شخص کی جرت اور بہادری مجھے سکھا گئی کہ انسان اپنے عہدے یا طاقت سے بڑا نہیں ہوتا، انسان اپنے کردار سے بڑا ہوتا ہے. اور سب سے اچھا کردار اسی کا ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا خوف نہ رکھے. میں آج اس عزم کا اظہار کرتا ہوں کہ میں بولوں گا بھی اور میں لکھوں گا بھی، چاہے قیمت جو بھی ہو. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ.